بزرگ ہیں اللہ والے، میری صحبت نے میں رہا، ان سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ ایک مرتبہ میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور دل میں کوئی گداز نہیں، عشق و مستی نہیں ہے، جذب و شوق نہیں ہے، اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ میرا دل جو ہے ذرا عشق و مستی میں ڈوب جائے، کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اجلا ہو جائے، نکھر جائے، سنور جائے۔ فرمانے لگے بیٹا درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا صرف درود؟ فرمایا درود صرف نہیں ہوتا، درود صرف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خالی درود؟ فرمانے لگے درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ اور مجھے قریب کیا شفقت سے، فرمایا بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ مسکرائے، فرمایا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، درود کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا، مشائخ اعظام بیٹھے ہیں بڑے ادب سے شاہ صاحب، کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، کوئی وظیفہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے بیٹا یہ تسبیح پڑھنا، اس کے اول و آخر درود پڑھ لینا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کبھی اس بات پہ ہم نے غور کیا کہ اول و آخر درود پاک کیوں پڑھنے کو کہا گیا؟ اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے۔ اب اس غلاف میں، اس پیکنگ میں جو بھی شے رکھ کر آگے بھیجو گے وہ بھی قبول ہو جائیں گے۔ اور درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا، درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا۔ میں نے کہا بابا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ دیکھو میاں اس کو یوں سمجھو کہ تم روڈ پہ کھڑے ہوئے ہو اور ایک سائل آتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے کچھ دے دو، آپ کیا کریں؟ وہ کہے یہ گھڑی دے دو، یہ ٹوپی دے دو، یہ شے دے دو، فلاں دے دو، آپ کچھ نہ کچھ اس کو دے دیں گے۔ لیکن ایک اور فقیر آیا، مانگ کچھ نہیں رہا، صرف دعا دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سخی سلامت رہے، سخی کی آل سلامت رہے، سخی کا گھر بار سلامت رہے، دعائیں دیے جا رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا۔ آپ اس کو بھی دیں گے لیکن مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک شخص ہے وہ دعا مانگتا ہے، اسے ملتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، مانگنے کا حکم ہے، اور رب عطا کرنے والا وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اور ایک وہ اور شخص ہے وہ مانگ کچھ نہیں رہا مگر دعا دے رہا ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، وعلی آلہ، اور اس کی آل پر، واصحابہ، اور اس مانگ نہیں رہا، صرف دعائیں دیے جا رہے ہیں، دعائیں دیے جا رہے ہیں۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، گویا رب فرماتا ہے میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ رحمت للعالمین کانفرنس ہے یہ کہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، ملائکہ درود بھیجتے ہیں محبوب پر، ایمان والوں کو حکم دیا گیا
اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجے تو وہ اس دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، حالہ رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے قرب بھی ملتا ہے، بلکہ حضور پر درود پڑھنے سے حضوری نصیب ہوتی ہے۔ بہت بڑا وظیفہ ہے، بہت بڑا وظیفہ، یعنی اس میں کوئی قید بھی نہیں کتنا درود پڑھیں، جب پڑھیں، جس وقت پڑھیں، جتنا پڑھیں، کوئی قید نہیں۔ اگر ہم اور وظائف کی بات کریں تو عموماً کسی نہ کسی سے اجازت لینی پڑتی ہے، مگر یہ اس کی درود پاک کی اجازت تو رب نے خود عطا فرمائی، حکم دیا کہ درود بھیجو۔ اور آگے وظائف میں یہ قید بھی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ آپ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، بہت ساری میڈیسن سجی ہوئی ہے، لیکن کوئی پیکنگ اچھی لگے آپ اٹھا کے یوز نہیں کرتے کہ نہیں بہت اچھی میڈیسن لگ رہی ہے میں استعمال کروں، نہیں۔ جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ آپ کو نہ بتائے کہ کتنی ڈوز لینی ہے، اس وقت لینی ہے، اتنے دن لینی ہے، جب تک وہ نہ بتائے ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگرچہ تمام دوائیں کسی نہ کسی مرض میں فائدے کے لیے ہیں، اپنی مرضی سے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر پڑھیں، لیکن ایک ورد ایسا ہے کہ جس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جب پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، دن پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ کتنا وقت درود خوانی کے لیے مقرر کر۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابی تم جتنا چاہو مقرر کر لو۔ انہوں نے ایک حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کی۔ عرض کی یا رسول اللہ دن رات کا ایک حصہ میں نے مقرر کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اے ابی اس سے زیادہ چاہو تو تمہارے لیے فائدہ ہو۔ کہتے ہیں حضور نصف حصہ، حضور نے فرمایا اس سے زیادہ چاہو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہتے ہیں حضور 3 حصے درود خوانی کے لیے، حضور نے فرمایا اس سے زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی جھوم گئے، کہتے یا رسول اللہ دن رات کا کل حصہ جو فرائض و واجبات سے بچے گا درود خوانی میں صرف کروں گا۔ میرے حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود تمہارے تمام دکھوں اور غموں کا مداوع ہوتا ہے۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا دیتے۔ ابرار بھائی، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا دیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں۔ میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا دیتے، جب بھی سرکار کی مرضی ہو۔ اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، کہیے آمین، ذرا آواز بلند کہہ دیجیے آمین۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے، اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے۔ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ سیرت کے حوالے سے پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے بات مکمل کریں گے۔ بہت خوبصورت واقعہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، کاشانہ اقدس میں
حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ باہر کفار کھڑے ہوئے، برہنہ تلواریں لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب حضور کو رخصت کیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تھوڑی سی خاک اٹھائی اور پھینک دی۔ وہ جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے دیکھتے ہی رہ گئے، نظر کچھ نہیں آیا، کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کوڑ کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کھڑے رہ گئے، حضور ان کے درمیان سے گزر گئے، وہ تلواریں پکڑے اسی طرح کھڑے ہوئے، اور ادھر اندر شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضور کی چادر مبارک اوڑھ کر مزے سے سو رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جتنا چین سے میں اس شب سویا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں سویا۔ کیوں؟ کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تمہیں مدینے آنا ہے، تو آج کی رات تو موت آ ہی نہیں سکتی۔ کتنی تسکین میسر ہے آقا تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں میں بھی آرام کے ساتھ۔ چین سے سوئے۔ اب صبح ہوئی، وہ کفار مشرکین تلواریں لے کر ویسے ہی کھڑے ہوئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، تھوڑا اندھیرا تھوڑا اجالا، حضرت علی جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے دور سے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے۔ کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے۔ چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدنداں ہیں سبھی مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے۔ حضرت علی بیدار ہو، باہر تشریف لائے، انہیں احساس ہو گیا کہ حضور تشریف لے جا چکے، سر پیٹتے رہ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر کے ہمراہ غار ہرا میں تشریف لے گئے۔ 3 راتیں آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ اب ایک بات ہے، ایک سوال ہے ابرار بھائی، ماشاءاللہ زبیر بھائی، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور غار ہرا میں 3 راتیں رکے کیوں؟ بھائی اگر خوف ہوتا تو تلواریں لے کر تو یہاں دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے، اگر وہ پکڑ سکتے تو یہاں پکڑ لیتے، یہاں تو حضور ان کے درمیان سے گزر کر چلے گئے، تو پھر غار ہرا میں 3 راتیں کیوں؟ بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ آرزو ہے کہ حضور نگاہیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو۔ حضور بس میری یہی خواہش ہے کہ نگاہیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو، میں تکتا رہا۔ حضور نے اپنے یار غار کی اس آرزو کو پورا کیا، غار ہرا میں 3 راتیں چہرہ بددہا دیکھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش صدیق اکبر مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیتے اور مجھے وہ غار ثور کی وہ 3 راتیں مجھے دیتے۔ بس آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ ام معبد ایک دیہاتی خاتون تھی، راستے میں گھر تھا، حضور تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر ذرا دیکھو کچھ اگر کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سلام کیا اور ام معبد سے کہا کہ کچھ ہم مسافر ہیں، کوئی شے اگر کھانے کے لیے ہے تو ہمیں دو۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ ہم عرب کے لوگ ہیں،
مہمان نوازی تو ہمارا شیوا ہے، لیکن آج گھر میں اتفاق ایسا ہے کہ کچھ ہے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو میں آپ جیسے خوبصورت مہمانوں کے آگے دسترخوان سجا سکوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سامنے ایک بکری بندھی ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا اس بکری سے ہم دودھ نکال لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ بکری دودھ نہیں دیتی، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ چل سکے، ورنہ باقی بکریاں تو میرا شوہر چرانے لے گیا ہے، اگر یہ چل سکتی تو یہ بھی ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ تو لاغر اور کمزور ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا کہ مائی اگر تو اجازت دے تو ہم اس میں سے دودھ نکال لیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، اس میں سے نکلے گا کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بکری میرے قریب لاؤ۔ جب اس بکری کو لایا گیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھ، حضور نے رحمت للعالمین نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ جب بکری پر پھیرے تو بکری جو ہے وہ فوراً دودھ دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ کہا ام معبد ذرا برتن تو لاؤ۔ اب ام معبد حیران ہے، سکتے میں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دوڑ کے گئی برتن لے کر آئی، اس کا بیٹا گیا برتن لے آیا، ادھر برتن بھرتے گئے اور حضور فرماتے گئے کہ اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، اور برتن لاؤ، سارے برتن بھر گئے۔ ام معبد کہنے لگی اب تو گھر میں کوئی برتن ہی نہیں بچا۔ ام معبد سے کہا کہ تم بھی پیو دودھ، اور حضور علیہ السلام نے وہ دودھ نوش فرمایا۔ اس خاتون کو دعا دے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ اب ام معبد اور اس کا بیٹا حیران ہے کہ یہ ہوا کیا ہے، عقل دنگ ہے۔ شام ہوئی تو ابو معبد جو تھا، اس کا جو شوہر تھا، وہ آیا، دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ اسے بتاتے، وہ کہنے لگا ام معبد یہ بتاؤ کہ یہ آج گھر میں خوشبو کیسی ہے، یہ آج گھر میں خوشبو کیسی ہے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے اونچے بسا۔ ابو معبد کہنے لگا مائی خیر تو ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ مائی کہنے لگی ذرا اندر تو آؤ، آج تمہیں ہم حال سناتے ہیں، آج ہوا کیا ہے۔ ابو معبد گھر میں آئے، دیکھتے ہیں کہ دودھ کے سارے برتن بھرے ہوئے۔ کہا مائی یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا اس بکری نے دیا۔ کہا کیوں مذاق کر رہی ہو، یہ تو چل نہیں سکتی تھی۔ کہا تم اس کے تھن دیکھو ابھی بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا قصہ کیا ہے؟ یہ ایک بکری کا دودھ، یہ تو پورا ریوڑ بکریوں کا دودھ دے، جب بھی اتنا دودھ نہ نکلے، ایک بکری نے اتنا دودھ دیا۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھر مبارک تشریف لائے ہیں۔ کیونکہ ام معبد نے نام تو پوچھا نہیں تھا، وہ تو اتنا مہر تھی کہ نام بھی نہ پوچھ سکی، یعنی مبارک تشریف لائے تھے۔ تو ابو معبد کہنے لگا کون تھے، کیسے تھے؟ تو ام معبد نے جو نقشہ کھینچا وہ سنیے۔ کہتی ہیں کہ خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، خوبصورت داڑھی، حضور کے چہرہ انور کی جو منظر کشی کی اس نے، اللہ اکبر، اور بتاتی رہی، تعریف کرتی رہی، کرتی رہی، آخر میں کہتی ہے اجمل من بعید و احسن من قریب۔ کہیے سبحان اللہ۔ دور سے جب میں نے انہیں دیکھا تو صاحب جمال نظر آئے، اور جب قریب سے دیکھا تو صاحب حسن و کمال نظر آئے۔ دور سے بھی حسین، قریب سے بھی حسین۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ دور سے تو اچھے لگتے ہیں، دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور آج کل جب سے موبائل میں فلٹر آ گیا ہے تو ہمیں بھی لوگ دور سے دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت خوبصورت ہوں گے، شاہ صاحب جیسے لوگ بلا بھی لیتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ ایک مائی ملی پارک میں، یعنی آپ بولیے نا جس کی ویڈیو ہوتی، میں نے کہا ہاں، یعنی وہاں تو بہت خوبصورت نظر آتے ہوئے، میں نے کہا وہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے، ہم تو مارے سے بنتے ہیں، تو دور سے بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اچھا بعض لوگوں کا شہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دور سے کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، کہتے ہیں بندہ بڑا زبردست ہے، بس کبھی کام نہ پڑے، واسطہ نہ پڑے۔ ہمارے یہاں تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو دور والا شہرہ ہے، لیکن واسطہ کبھی پڑ گیا تو یہ بھی حضور کی سیرت ہے۔ وہ خاتون کہ جو ابھی ایمان نہیں لائی، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، کیا کہا اس نے کہا دور سے دیکھا تو صاحب جمال نظر آئے، قریب سے دیکھا تو صاحب حسن و کمال نظر آئے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ جس نے حضور کو قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، حضرت حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس نے 1400 سال کے فاصلے سے دیکھا، اس نے کیا کہا؟ بریلی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی خون خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صہبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے میں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دور سے بھی حسین اور قریب سے بھی حسین۔ اب وہ تو تشریف لے گئے، ابو معبد کہنے لگے مائی اب میں بکریاں دور دور نہیں چراؤں گا، میں اب قریب قریب بکریاں چرایا کروں گا، اگر وہ مبارک دوبارہ اس راستے سے گزریں تو مجھے بلا لینا، میں دور نہیں جاؤں گا۔ اب جب شام ہوتی گھر میں سارے جمع ہوتے، ذرا دیکھیے میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ذرا سنیے، جب شام ہوتی اللہ اکبر ام معبد کے گھر تو سب جمع ہو کر حضور کا ذکر کرتے۔ ام معبد کہتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے، بیٹا کہتا ہے انہوں نے بکری پہ ہاتھ کیسے پھیرا تھا، میں برتن کیسے لے کر آیا تھا، برتن کیسے بھرنا شروع ہو گئے تھے، وہ کس طرح مسکراتے تھے۔ اب روزانہ ام معبد کے گھر حضور کے ذکر کی محفل سج رہی، دن گزرتے رہے، ذکر کی محفل چلتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ام معبد مدینے تشریف لے گئے کسی کام سے، وہاں گئی اپنے بیٹے کے ساتھ، بازار میں گھوم رہی ہیں مدینے کے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب وہ جو روز مائی انتظار کرتی تھی، آج جب والضحیٰ کے چہرے والے آقا کو دیکھا، واللیل کی زلفوں والے آقا کو دیکھا، حضور کو دیکھتے ہی رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو روز آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ جنہیں وہ مبارک سمجھتی ہیں وہی تو نبی آخر الزماں ہیں، تو فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، دونوں خوشی خوشی حضور سے دعائیں لے کر واپس گھر گئے۔ جب گھر گئے تو بیٹا کہنے لگا اماں جب ابو گھر آئیں گے تو میں انہیں بتاؤں گا کہ آج ہماری مبارک سے ملاقات ہوئی۔ ماں کہنے لگی نہ بیٹا نہ، پہلے تم انہیں آنے دینا، گھر آ کے وہ فریش ہوں گے، جب ہم دسترخوان سجائیں گے تو میں تفصیل سے انہیں ساری بات بتاؤں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں،
میں پہلے بتاؤں گا کیونکہ ان کے رفیق کو میں نے دیکھا. ابھی دونوں یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ابو معبد گھر آ گئے. دروازے پہ پہنچے تو ابو معبد کہنے لگے ام معبد یہ بتاؤ کہ آج پھر خوشبو آ رہی ہے, کیا آج پھر مبارک آئے تھے؟ ام معبد کہنے لگی آج وہ تشریف نہ لائے, آج ہم ان کی بارگاہ سے ہو کر آ رہے ہیں. تو ابو معبد بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مشرف با اسلام ہوا. اور حضور کی سیرت دیکھیے کہ صرف حضور کسی سے مل لیتے, تھوڑی دیر وہ حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتا, وہ کلمہ پڑھ لیتا, حضور کا عاشق بن جاتا. یہی حضور کی سیرت ہے. محبت کو عام کیجئے, پیار کو عام کیجئے, حضور کے بتائے ہوئے طریق پر اپنی زندگی کو بسر کیجئے. اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. آج سے 100 سال پہلے یہ اشعار لکھے گئے, اور کیا خوب لکھے. کہتے ہیں کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے, تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر, پشتائے عشق محمد کی یہ پہچان رہے. نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یارب. کیا خوبصورت شعر. نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یارب, وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے. اور کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے.